کلام سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، دل میں نور اور تقوی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہستی ہے امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو اس مہینے سے نسبت ہے جمادی الاولیٰ۔ دوسری جس ہستی کو اس مہینے سے نسبت ہے وہ سیدہ طاہرہ طیبہ صدیقہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے ہے۔ یہ یاد رکھے ہمیشہ کہ جمادی الاولیٰ جب آئے تو ان دو ہستیوں کو ضرور یاد کیا کریں کہ ہم فکر اولیاء منا رہے ہیں، اور جتنے اولیاء ہیں یہ ہستیاں اگر سورج ہے تو اولیاء کرنیں ہیں، ان کی یہ کرنیں ہیں، اولیاء اللہ کرنیں ہیں۔ حضور داتا علی حجویری کرن ہے اس سورج کی۔ اور سیدنا عبدالعزیز دباغ کے ایک مرید نے فرمایا کہ کشف میں حضور علیہ السلام نے ہم نے دیکھا کہ امام علی زین العابدین تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں لوگوں نے اور امت نے ان کو کیا لقب دیا؟ زین العابدین، کہ عابدین کی زینت کے عبادت گزاروں کو اکٹھا کرو تو وہ سونے ان کی باتیں جو ہیں اس پہ زینت نہیں لگتی، خوبصورت نہیں لگتی، جب تک امام علی زین العابدین کی عبادت جو ہے ادھر نہ ہو۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ان ہستیوں کو سیدنا عبدالعزیز دباغ کے حوالے سے فرمایا، انہوں نے اس سے بھی بڑا لقب دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے یہ دو بچے اے عبدالعزیز، میرے یہ دو بچے علی اور زینب دین کی زینت اور خوبصورتی ہیں۔ اب اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ عابدین کی زینت وہ بھی بڑا مقام ہے، لیکن زین الدین ہونا یہ عجیب و غریب مقام ہے۔ وہ اس لیے کہ اہل بیت اطہار میں سے بھی ان دو ہستیوں کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ کیوں کہ یہ کربلا سے پہلے بھی ظاہری طور پر انہوں نے زندگی گزاری، اور کربلا کے دوران بھی جو ہے وہ سب کچھ دیکھا، اور کربلا کے بعد بھی سب کچھ دیکھا۔ کچھ ہستیاں پہلے رہیں، کچھ کربلا میں شہید ہو گئیں، لیکن آپ کو جو سنبھالنا پڑا وہ بہت ہی مشکل تھا، معاملہ بہت ہی مشکل تھا۔ اس لیے اولیاء اللہ کی فکر جو ہے وہ اصل میں سیدنا امام علی زین العابدین کی فکر ہے، انہی کی فکر ہے، انہی سے جو ہے سب اولیاء نے فیض پایا۔ اور سیدنا زین العابدین نے فرمایا ایک اپنے ارشاد میں کہ میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے، اپنے بابا سے، جو کچھ بھی سیکھا ہے، اور کربلا سے میں نے جو کچھ سیکھا ہے، وہ 4 چیزوں میں میں نے بیان کر دیا ہے، وہ 4 چیزوں میں بند ہے۔ اس کا خلاصہ 4 چیزوں میں بند ہے، اور وہی اولیاء اللہ کی فکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خلاصہ جو ہے، بلکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سارے دین کا خلاصہ انہی 4 چیزوں میں بند ہے، اور وہی اولیاء اللہ کی فکر بھی ہے۔ اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان تمام دین جو میں نے سیکھا ہے اس کا خلاصہ یہی 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کی فکر بھی یہی ہے، اور امام سیدنا زین العابدین نے بھی یہی فرمایا کہ بندہ امر الہی، اللہ کے حکم کو امر کہتے ہیں، کہ اللہ کے حکم کو سب مخالف حکموں پر غلبہ دے دے۔ فرمایا کہ میرے بابا
حسین نے صرف اللہ کے امر کو غلبہ دینے کے لیے ساری قربانی دی کہ اللہ کا نام اور اللہ کا حکم اونچا رہے، اور اللہ کا حکم اونچا رہے، اس لیے ساری قربانی دی ہے، ورنہ وہ کمپرومائز بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک کا امر، اللہ پاک کا حکم، انہوں نے یزید کے امر سے ٹکرا گیا تو آپ نے اللہ کے حکم اور امر کو غلبہ دیا۔ دوسرا فرمایا امام زین العابدین نے کہ دوسرا خلاصہ جو میں نے دین کا سیکھا ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کے حکم کو بھی سب محبتوں اور سب مخالف حکموں پر غلبہ دیا جائے۔ تو میرے بابا حسین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے جو یزید نے بدل دیے تھے ان کو غالب کرنے کے لیے قربانی دی ہے ساری۔ اور تیسرے درجے میں آپ نے فرمایا کہ تیسرا سب سے بڑا فکر اور دین کا خلاصہ اور دین کا ستون یہ ہے کہ مخلوق پر شفقت، کہ اللہ کی مخلوق کا بھلا چاہنا۔ فرمایا میرے بابا حسین نے کربلا میں آ کر بھی یزید کا اور یزیدیوں کا بھلا چاہا اور انہیں بارہا سمجھایا کہ تم ایسا نہ کرو اور میرے خون سے اپنے ہاتھ خراب نہ کرو، میں تو تمہیں جنت دینے آیا ہوں، میں تو تمہیں نوازنے آیا ہوں۔ یعنی عین جب انہوں نے پانی بند کر دیا ہے، عین جب کہ انہوں نے کھانا بند کر دیا، ہر چیز بند کر دی، آپ پھر بھی شفقت فرما رہے ہیں، آپ پھر بھی شفقت فرما رہے ہیں کہ ان کو جنت دینا چاہتے ہیں۔ اور واقعتاً جس نے ان کی بات سن لی، جس نے ان کی بات سن لی، وہاں بھی دشمنی کر کے بھی اور مخالفت کر کے بھی اس کو جنت مل گئی۔ میری مراد اس سے حر بن یزید ہے جس نے مخالفت بھی کی اور لیکن آپ کی بات پر کان دھر لیے آ گیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حر کا معنی ہوتا ہے آزاد، تم صرف دنیا میں آزاد نہیں ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ تو مخلوق پر شفقت کی انتہا امام علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ دین کا خلاصہ تیسری چیز میں نے اپنے بابا سے یہ سیکھی ہے کہ مخالفت بھی ہو پھر بھی ان کا بھلا چاہو، پھر بھی ان کی خیر چاہو۔ چوتھی چیز آپ نے جو فرمائی وہ یہ فرمائی کہ یہ تمام کام اس لیے کرو کہ تمہارا دل اللہ پاک کی حضوری میں حاضر ہو، اللہ کے لیے جل جلالہ کے لیے کر رہے ہو تم یہ کام، یعنی یہ کام مخلوق کی خدمت ہو، اللہ کے حکم کو ماننا ہو، حضور علیہ السلام کی محبت ہو، یہ ساری چیزوں کا اظہار حضوری کے ساتھ کہ میرا دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ تو اب خلاصہ اولیاء اللہ کی فکر کا پہلے میں بیان کر دوں تاکہ کئی لوگوں کو بڑی لمبی بات سمجھ نہیں آتی، کہ ان کا کام ہوتا ہے، فکر یہ ہوتی ہے سب سے پہلے تو ان کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ ہم بچ جائیں، ہم سے اللہ راضی ہو جائے، یہ ولی اللہ کی فکر ہوتی ہے۔ ولی اللہ وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کو کم تر سمجھے، اپنے آپ کو بلند سمجھے۔ میں آپ کو شہنشاہ ولایت حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی کی ایک ربائی سناتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان ہستیوں میں عاجزی، انکساری، اور یہ جو ولی تھے تو کس لیے ولی تھے اور کیا کیا مقامات اللہ پاک نے دیے۔ آپ نے فارسی آپ کی زبان تھی، عربی بھی تھی، پیدائشی طور پر آپ فارسی بولا کرتے تھے، تو آپ نے یہ ربائی لکھی جس میں فرمایا ستار توئی بپوش عیبم بکرم
کہ اے اللہ کہ تیری ستاری کی وجہ سے کہ میرے سارے عیب چھپے ہوئے ہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور غوث پاک. حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی فرمایا کہ یہ تیری ستاری نے اور کرم نے میرے عیب چھپائے ہوئے ہیں کہ خلق جہاں بسے محتاج ترم، باقی جتنی مخلوق کو میں دیکھتا ہوں اس سب سے اپنے آپ کو محتاج پاتا ہوں. در ہر کے نظر کنم بے بینم ہنرے، میں جس کو بھی دیکھتا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ خوبی نظر آتی ہے. میں جس کو بھی دیکھتا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ خوبی نظر آتی ہے. جز عیب نہ بینم چوں بخود نہ، فرماتے ہیں لیکن اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو عیب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. یہ جب اولیاء اللہ انتہائی بلندی پر پہنچتے ہیں اور اللہ پاک کی شان اور اللہ پاک کی ذات اور صفات اور شان کی تجلیات میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ جذبات اور یہ ان کی کیفیات اور حقائق ہوتے ہیں. عبدیت ہوتی ہے، رب کی رضا، یعنی بندوں کو رب سے ملا دینا. اور دوسری بات یہ کہ بندوں کو بندوں سے ملا دینا. یہ خلاصہ ہے اب سارے فکر اولیاء کا کہ بندوں کو رب اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دینا اور بندوں کو بندوں سے ملا دینا کہ ان کے تعلقات بندوں سے ٹھیک ہو جائیں. تمام اولیاء اللہ دیکھیں، یہاں علماء بھی آئے ہوں گے لیکن لوگ مسلمان نہیں ہوئے. ہندوستان میں علماء نے بھی دین بتانا ہوتا ہے. علماء، اور یہ علماء تھے، یہ علماء بعمر، علماء ربانیین. میری مراد جو ہے صرف علماء ظاہر جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، صرف ان کو علم پر ناز ہے. اور جو لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے اس ہندوستان میں وہ اولیاء اللہ کی فکر سے ہوئے ہیں، علم کی فکر سے صرف نہیں ہوئے. علم جو ہے وہ بنیاد ہے، وہ شرط ہے، اس کے بغیر تو قدم ہی نہیں اٹھایا جا سکتا اس کے بعد. لیکن بعد میں آپ جانتے ہیں حضور داتا علی حجویری ہوں، حضرت خواجہ جمیر ہوں، تو علم کے بعد انہوں نے عمل اور عمل کے بعد اخلاص پر ساری زندگی زور دیتے رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات جو تھی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں مثلا، ان کو غریب نواز کہا جاتا ہے. حالانکہ انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، سنت کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، لیکن پتہ چلا کہ دین کی روح یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کا بھلا چاہنا. اس کے لیے نام لقب آپ کا غریب نواز جو ہے وہ مشہور ہے. تو اب میں کچھ آپ کو پریزنٹیشن بھی دکھاؤں گا، اس کی روشنی میں اور زیادہ بات سمجھ آئے گی. تو اگر سکرین پہ وہ انشاءاللہ بھی آپ کو نظر آئے گی. یہ تو ویسے ایک پہلے آپ کو زیارت کرانی ہے حضور علیہ السلام کے زمانہ کی مسجد نبوی. ٹھیک ہے، مسجد نبوی جو جس سے حضور علیہ السلام نے سارے دین کا کام کیا. یہ دیکھیں آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، یہ وہ 1400 سال سے پہلے مسجد نبوی کا نقش نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ریاض الجنہ. اب یہ ہے وہ کھجوروں کا چھت، اور یہ ہے اصحاب صفہ کا وہ چبوترا جو پیچھے یعنی ہے. یہ ہے کاشانہ نبوت، یہ ہے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ. یہ ہے دوسری ہماری ماؤں ازواج مطہرات کے حجرات. اور یاد رکھے سب سے پہلے اما عائشہ کے حجرے کے ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کی. اور ان دونوں گھروں میں دیوار تو تھی لیکن حضور علیہ السلام نے ایک کھڑکی بھی رکھی تھی جس سے آپ اپنی بیٹی کو آتے جاتے ہوئے آپ دیکھتی اور بیٹی اپنے بابا کی زیارت کرتی ہے. یہ ہوتا ہے بیٹی سے تعلق، یہ سکھایا آپ نے. تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے دیکھ لے نظر آ رہے ہیں. آج ہم سے ہر ایک غریب بندے کا بھی اس سے بڑا گھر ہے، لیکن یہ وہ گھر ہے جہاں جبریل علیہ السلام بھی اجازت لے کر آتے ہیں. یہ وہ گھر ہے جہاں سے اسرائیل علیہ السلام داخل ہی نہیں ہوئے بلکہ شرماتے تھے، کہتے تھے مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میں مشہور ہوں کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، میں حضور علیہ السلام کے سامنے نہیں جانا چاہتا. جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جائیں
اور اجازت لے، میں پھر آؤں گا، میں پھر آؤں گا۔ یہ وہ گھر، یہ اس عظیم صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کا جو دو منزلہ گھر ہے، جہاں حضور علیہ السلام مہمان رہے اور ان کو نوازا جو ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، جو اب باب ابو بکر آپ ادھر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ بہرحال یہ دیکھ لے کہ دین کا کام کرنا ہو تو بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں چاہیے، ان کچی مساجد، کچی جگہوں میں بھی، جیسے حضور داتا علی گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا، خواجہ اجمیر نے۔ یہ خانقاہ جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہی مٹی کا گھر ہے۔ خان گھر کو کہتے ہیں، کا مٹی کو کہتے ہیں، کہ اولیاء اللہ نے مٹی کے گھروں میں اور درختوں کے نیچے رہ کر بھی جو ہے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ اور ہم نے آج بڑی بڑی مساجد، بڑے بڑے ادارے بنا کے، کوئی پوچھے کتنے مسلمان، یہ تو شاید میں بتا دوں کتنے کافر، یعنی میں نے کہا کتنے لوگ مشرک ہیں، لیکن یہ بتانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ اپنا مسلمان ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ تو خیر آپ کو زیارت کرانی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ اگلی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو، اولیاء اللہ نے ہمیشہ یہ سبق دیا کہ یہ دنیاوی زندگی یہ عارضی ہے اور یہ کچھ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، لیکن ہم نے اس کو بہت بڑا سمجھا ہوا ہے۔ میں اس میں پہلے شامل ہوں، آپ تو نیک لوگ ہیں، میں آپ کو جانتا ہی نہیں، اچھا گمان رکھتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے نیک بندے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک میں دنیا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آج میں نے اولیاء اللہ کی فکر کی روشنی میں آپ کو بتانا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دوسرے سیاروں کے مقابلے میں ہماری زمین کتنی چھوٹی ہے، وہ دیکھیں۔ یہ ہے مشتری، اور یہ جی زحل اور جوپیٹر جس کو کہتے ہیں، اور نیپٹیون اور پلوٹو، اور یہ سارے، یہ ہے ہماری زمین۔ دیکھ لیں، ایک چھوٹے سے دائرے کی طرح نظر آ رہی ہے۔ اب سورج کے مقابلے میں دیکھ لیں ہماری زمین کا کیا مقام ہے، وہ دیکھیں، وہ یہ ہے سورج کے مقابلے میں سائز، سورج کے مقابلے میں یہ ہے۔ اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اپنے بھائی سے